सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अपने इस प्रोग्राम में सच्ची सच्ची बातें सुना करते हैं और उनकी सच्ची बातें ऐलान नबूवत से पहले ही जिनको सादिक व अमीन कहा जाता था, गैर मुस्लिम थे, कुफ़ार थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। सादिक के माना है सच्चा, अमीन के माना है अमानतदार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यारे प्यारे बच्चों ऐसी प्यारी ज़िंदगी गुजारी कि उस वक्त जो कुफ़ार आपके मज़हब पर अगरचे नहीं थे लेकिन आपके किरदार से इतना मुतासिर थे, आपकी सच्चाई की गवाही दिया करते थे, आपकी अमानतदारी की गवाही दिया करते थे और आपको सादिक व अमीन कहा करते थे। उनकी प्यारी प्यारी और सच्ची बातें हम सुना करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची अहादीस, अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनके ज़रिए से अपने लिए मदनी फूल भी हासिल करते हैं, जिनकी रहनुमाई और रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है और क़यामत तक जो भी शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा वो फ़रिश्ता उस दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम उसके वालिद के नाम के साथ मुझ पर पेश करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम अपने मौजू की इब्तिदा करें, हर बार की तरह हमारे प्रोग्राम में दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं। आइए पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है और मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है। माशाअल्लाह। और मैं गार्डन से आया हूँ। मोहम्मद इलियास अत्तारी, अमीर अहले सुन्नत का नाम भी इलियास है माशाअल्लाह। इस निस्बत से बहुत प्यारा नाम है आपका। गार्डन से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए, आपका आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी भाई, आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला अत्तारी है और मैं गार्डन से आया हूँ। आप भी गार्डन से आए हैं। आपका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के माना क्या होते हैं? अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन इस दुनिया के वो खुशनसीब लोग हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर पर तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन होने का शर्फ अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो हैं वो जन्नती हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन का बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा है। अल्लाह ताला आप दोनों का आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा मौजू बहुत अहम है और उससे मुतालिक पहले हम हदीस पाक सुनते हैं। आज का हमारा मौजू है हसद। क्या मौजू है? हसद। आपने मेरे साथ रहना है प्रोग्राम के अंदर तवज्जो के साथ, ठीक है? आज का जो हमारा मौजू है हसद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते आई, हसद के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस बयान की और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है। हम एक हदीस पाक सुनते हैं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कोई मिसाल बयान फरमाई है और उस मिसाल के ज़रिए से हमें कुछ सबक दिया है।
تو آج کی جو حدیث پاک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یعنی جب لکڑی میں آگ لگا دیں تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آگ بھڑکنا شروع کر دی ہے اور تھوڑی دیر میں لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یوسف بھائی یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ الیاس، حسد کہتے ہیں اس کو، یعنی میں تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے ذریعے سے. کسی آدمی کے پاس، کسی بچے کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھتے ہیں، کوئی نعمت ہے اس کے پاس، اللہ پاک کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، تو اب انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے، اس سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے. یہ جو تمنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسد. مثال کے طور پر کسی بچے کی آواز بہت اچھی ہے، بہت اچھی نعت پڑھتا ہے وہ، تو اب آپ کے دل میں اگر یہ بات آئے کہ یار اس کی آواز خراب ہو جائے اور میری آواز اچھی ہو جائے، میں اچھی آواز میں نعت پڑھوں یا میں اچھی آواز میں کوئی کلام پڑھ سکوں، اب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو دل میں جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ کاش یہ نعمت مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے چلی جائے. اور کن کن چیزوں میں حسد ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ؟ اور جیسے کسی کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، ویری گڈ. ہاں، کوئی ریڈنگ میں اچھا ہوتا ہے تو بچے اس کی نعمت میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک حسد ہوتا ہے نا، تو حسد کی وجہ سے اب کیا کریں گے، اس کی خواہ میں ایک بیان کریں گے، نہیں یہ تو یوں ہے، نہیں یہ تو یوں ہے، کیونکہ اس کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے نا. وہ ریڈنگ اچھی کرتا ہے، رائٹنگ اس کی اچھی ہے بہت زیادہ، تو اب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو یوں ہے. غیبت بھی بعض اوقات اس کی کرتے ہیں پیچھے سے، دل میں حسد بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اس طرح سے سوچے، کسی کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور عبداللہ کن کن چیزوں میں حسد ہو سکتا ہے؟ جیسے مدرسے میں کوئی قرآن پڑھنے میں اچھا ہے تو ایک بچہ بولتا ہے کہ یہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ایسی طرز آواز میں، تو یہ اس کی آواز اچھی نہ ہو، میری آواز اچھی ہو جائے. وہ بولے تو اچھا نہیں، آپ اچھے نہیں پڑھتے، وہ ایسے ہی عیب نکالنا شروع ہو جائے اس میں بھی. تو یہ تو بہت بری بات ہے نا بیٹا. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر اس کی آواز اچھی ہے، کس نے دی اسے اچھی آواز؟ اللہ تعالیٰ. اللہ پاک نے دی ہے نا بھائی. اگر اس کی صورت اچھی ہے، اس کی شکل اچھی ہے، خوبصورت ہے، بال اچھے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک نے دیے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ نہیں یہ تو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مجھے مل جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر راضی نہیں ہو رہا جو اللہ نے اسے دی ہے نا. کوئی ذہین بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، سبق بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے. اب کیا کرتے ہیں لڑکے، گروپ بنا لیتے ہیں اس کے خلاف، اس کے خلاف باتیں کریں گے، لابنگ کریں گے اس کے بارے میں، ٹیچر کو کچھ بتائیں گے یا دوسرے ٹیچرز کو بتائیں گے یا کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کریں گے. اور ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں اس کا کوئی عیب پتہ چل جائے، اس کا کوئی ایپ پتہ چل جائے تو اس کو پھر ہے نا وہ کریں، ڈیگریڈ کریں دوسروں کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، دوسرے بچوں کے سامنے، اس کو بلیک میل کریں گے نا اس کو. ہاں، اس طرح نیگیٹو بات کر کے پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پریشان کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا. یہ تو بہت بری بات ہے. اچھا، ایک حسد ہوتا ہے نا، حسد کی وجہ سے انسان بہت ساری وہ کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اور بھی بہت سارے گناہ کر رہا ہوتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کو، ہاں، دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے نا. تو بھڑکانے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ تو یہ سمجھ رہا، اس کو تو ٹھنڈک مل رہی ہے بھائی، اس کے خلاف کوئی سی بات ہو رہی، لیکن یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر راضی نہیں ہو رہا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دے دیا ہے، مجھے چیز ملنی چاہیے. کسی کے پاس سائیکل ہے، آپ دیکھتے ہیں یار ایسی اچھی سائیکل اس کے پاس ہے، جیلس ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں، اس جیلس ہوتا ہے. یہ جو لفظ آپ نے بولا نا الیاس، یہ اصل لفظ وہاں آتا ہے. حسد میں جیلسی پائی جاتی ہے. آپ جیلس کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے نا، آپ جیلس نہ ہو، بلکہ ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے. یوسف بھائی وہ یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمت نہ چھینے بلکہ اسے بھی مل جائے یہ نعمت، یہ درست ہے؟ اب مثال کے طور پر جیسے الیاس نے بہت اچھا امامہ باندھا ہوا ہے، بہت اچھا چشمہ پہنا ہوا ہے نا، ماشاء اللہ کہیں،
माशाल्लाह। हाँ, अगर किसी की नेमत को देखेंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? माशाल्लाह। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई बच्चा आपको बहुत प्यारा लगता है, क्यूट है, छोटा सा है, खूबसूरत लगता है, तो उसको देखकर क्या कहेंगे? माशाअल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकि हमारी नजर उसको ना लग जाए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले आप क्या कहेंगे इनको देखकर? माशाअल्लाह। ठीक है। अब इसके बाद अब आप ये तमन्ना करते हैं कि जैसा खूबसूरत इमामा ये बांधते हैं मुझे भी बांधना आ जाए। इनका ये इमामा जो है ये अपना इमामा बांधना भूल ना जाए, या इनको इमामा बांधना आए ही ना, ये आप नहीं समझ रहे, बल्कि आप ये समझते हैं कि मुझे भी ऐसा इमामा बांधना आ जाए। या इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़हीन है, तो आप ये सोचें कि यार मेरी भी आवाज़ अच्छी हो जाए, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में भी बरकत दे, मेरी भी आवाज़ अच्छी हो जाए, तो ये तो अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ठीक है ना। इसको कहते हैं गिब्ता। क्या कहते हैं? गिब्ता। गिब्ता कहते हैं। मोमिन जो है वो गिब्ता करता है, और जो मुनाफिक है ना वो क्या करता है? हसद करता है। हसद करना किसका काम है? मुनाफिक का काम है। और गिब्ता करना किसका काम है? मोमिन का काम। मोमिन तो गिब्ता करता है, यानी वो ये कहता है कि काश ये चीज़ मुझे भी मिल जाए, उसकी ये चीज़ आया ना हो, बल्कि उसके लिए दुआ कर दे, है ना। तो अब क्या हो रहा है? वो उसके नुकसान की तमन्ना नहीं कर रहा ना, अब उससे जेलसी नहीं होगी उसको, ठीक है। अच्छा, अब वो उसकी बुराइयां दूसरों को नहीं बताएगा और दूसरों को गलतियां नहीं बताएगा, उसके ऐब तलाश नहीं करेगा। मुझे इसकी कोई गलती मिल जाए, मुझे इसकी कोई गलती मिल जाए तो मैं दूसरों को बताऊंगा, इसको डिग्रेड करूंगा, तो अब वो इसकी तमन्ना नहीं करेगा ना। तो हमें ये करना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें ये करना चाहिए कि जब भी किसी की नेमत देखें, किसी की आवाज़ अच्छी, किसी की सूरत अच्छी, किसी के पास माल बहुत, किसी के पास नेमतें बहुत हैं, तो हमें हसद नहीं करना है, बल्कि हमें गिब्ता करना है। यानी अल्लाह करे वो नेमत मुझे भी मिल जाए लेकिन इसके पास से ज़ाया ना हो जाए। देखिए अल्लाह पाक कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या वो लोगों से इस बात पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उनको अता किया है, जो नेमत अल्लाह ने दी है, क्या वो उस पर लोगों से हसद करते हैं? तो वो नेमत तो अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की नेमत पर कोई किसी से हसद करे, वो तो अल्लाह ताला की तकसीम पर ही राजी नहीं, अल्लाह ताला की नेमत पर एतराज कर रहा होता है वो। सुबह आपने मुनाफिक का जिक्र किया, मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक वो होता है इलियास कि जिसके दिल में ईमान ना हो लेकिन वो ईमान का इजहार कर रहा हो, यानी वो दिल से मुसलमान नहीं है। यानी जो खालिस मुनाफिक जिसको कुरान और हदीस के अंदर मुनाफिक कहा गया है ना बाकायदा अकीदे के एतबार से, वो ये होता है कि जिसके दिल में ईमान नहीं होता, यानी जो दिल से मुसलमान नहीं होता, अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा होता है कि मैं मुसलमान, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होता। तो उनकी कुछ सिफात जो है ना, बुरी बुरी आदतें हैं, वो बयान की गई हैं कि इनकी ये बुराइयां भी हैं, इनकी ये गलतियां भी हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये मुसलमान के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान हकीकत में नहीं होते थे, दिल से ईमान लेकर नहीं आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, और फरमाया अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। तो हसद करना, बुग़्ज़ रखना, ये मुसलमान का अंदाज नहीं है ना। एक दूसरे से हसद ना करो, हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। तो हमें तो भाई भाई बन के रहना है ना, भाई भाई लड़ते तो नहीं, एक दूसरे की चीज़ें छीन तो नहीं लेते, या एक दूसरे की नेमतों के जवाल की जो है तमन्ना तो नहीं करते। तो बुग़्ज़ नहीं रखना है, दिल में दुश्मनी नहीं रखनी है। यूसुफ भाई बुग़्ज़ किसे कहते हैं? बुग़्ज़ का मतलब होता है दिल में किसी के लिए दुश्मनी रखना, दिल में किसी के लिए बुराई रखना है। कहना वो दिल में बुराई रखता है किसी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मौका तलाश करता है कि मुझे मौका मिले ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बच्चे कहते हैं ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने यूँ किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मौके की तलाश में होते हैं ना। किसी के लिए दिल में दुश्मनी रखना, बुराई रखना, ये बुग़्ज़ कहलाता है। तो मोमिन तो ये बुग़्ज़ भी नहीं करता, मोमिन को तो बुग़्ज़ भी नहीं करना चाहिए,
حسد بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ پیار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، بڑوں کے ساتھ جو ہے عزت سے پیش آنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا کر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت پیارا قول ہے عبداللہ، بڑے غور سے سننے کا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا بیٹا بھی عالم ہی بنتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں تو عالم کا بیٹا بھی عالم ہوتا ہے، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے شہزادے عالم دین ہے، بہت اچھے الحمدللہ۔ تو ایک عالم کا بیٹا بھی عالم ہوتا ہے عام طور پر، کیوں؟ اس کی بڑی پیاری وجہ فرماتے ہیں کہ عالم کا بیٹا عالم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے جو شاگرد ہیں نا وہ بھی علماء بنے، تو جو سوچ ہم دوسروں کے بارے میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اگر دوسروں کے بارے میں ہم اچھا خیال رکھتے ہیں نا، ایک ٹیچر ہے، ایک عالم ہے، ایک مدرس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو شاگرد ہیں وہ بھی عالم بن جائیں، میرے ساتھ ملنے ملانے والے بھی عالم بن جائیں، تو اس کا بیٹا بھی عالم بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی یہ سوچ بنانی چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے ہیں، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حسد آپ کو پتہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے اس دنیا میں حسد کس نے کیا تھا بتائیں؟ ابو جہل، ابو جہل۔ آپ بتائیں؟ ابو جہل۔ ابو جہل سے پہلے کس نے کیا تھا؟ نہیں پتا؟ عبداللہ آپ بتائیں۔ پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے اس دنیا میں حسد کس نے کیا؟ اس کائنات میں حسد کس نے کیا؟ آسمانوں میں سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، آسمانوں میں شیطان نے کس سے حسد کیا تھا بتائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اب جب فرشتے سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو شیطان جیلسی فیل کرنے لگا، جیلس ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو تو اتنا، مجھے تو آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، ان کو یہ مقام دے دیا، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں۔ اس کے دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر، کہتا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کیا شیطان نے، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آسمانوں میں تو سب سے پہلے حسد کیا تھا شیطان نے، اور زمین پر سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا، قابیل نے حابیل سے حسد کیا، اور جو نعمت حابیل کو ملنے والی تھی قابیل نے کہا نہیں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے، یہ تو حابیل کو نہیں ملنی چاہیے، میرا حق بنتا ہے۔ اس نے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافر ہو گیا قابیل۔ تو دیکھیں حسد کیسے کیسے نقصان کرواتا ہے نا۔ حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جو جل رہا ہوتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہ طرح طرح کے ان کے اندر عیب تلاش کر کے، ان کے ویک پوائنٹ تلاش کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کسی کی سائیکل کھڑی ہوئی ہو، دونوں حسد کرتے ہیں، ایک کی سائیکل کھڑی ہو اور ایک نے آ کے اس کی ہوا نکال دیا، ہوا نکال دیتے ہیں، ٹائر پنکچر کر دیا، جی اس کی جو نا وہ ٹائر میں کیل مار دیں گے، چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ بریک توڑ دیا، بریک توڑ دیں گے، اس کی تار نکال دیں گے، بریک توڑ دیں گے،
چھوٹے چھوٹے بچے سی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, آپ نے اس کی ہوا نکال دی, آپ نے تو نہیں, کسی اور نے اس کی ٹائر کی ہوا نکال دی, ٹھیک ہے, یا اس کا ٹائر پنچر کر دیا. اب وہ پریشان ہوگا, کتنا پریشان ہوگا مجھے بتائیں. اب وہ پنچر بنوانے کے لیے جائے گا, اس کو کسی کام سے جانا ہوگا, بیچارہ کام بھی نہیں کر سکے گا اپنا. اسکول میں کوئی بک چھپا دیتے ہیں, اس کی کاپیاں چھپا دیتے ہیں, پین چھپا دیتے ہیں. ہاں, اب جس بچے سے حسد کر رہے ہیں تو اس کی ان چیزوں کو چھپا دیں گے, کہ آگے پیچھے رکھ دیں گے, پھینک دیں گے, اس کے اوپر انک ڈال دیں گے. کتنی بری بات ہے نا, اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. پھر وہ جب ٹیچر کام کرا رہی ہوں تو وہ کام نہیں کر پائے گا, کام بیچارہ نہیں کر سکے گا. جائے گی پین کوئی چھپا لے گا تو نہیں کام کر پائے گا. اب فائدہ کیا ہوا مجھے بتائیں. فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. حاسد اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے, خود گناہ میں شامل ہو رہا ہے. حاسد جو نا اپنے آپ کو خود جو ہے اس میں تکلیف میں ڈال رہا ہوتا ہے, اور وہ تو آگ میں جل رہا ہوتا ہے حسد کی. اس کی حسد کی آگ ختم ہی نہیں ہوتی. اس کا پتہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ, اس کے لیے دعا کریں. جس سے دل میں حسد فیل ہو نا, اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کی ذہانت میں, اس کی آواز میں اور برکت عطا فرما, اس کی نعمت میں تو اور برکت عطا فرما, اور ہمیں بھی جو ہے یہ نعمتیں عطا فرما. اس طرح سے انسان کو دعا کرنی چاہیے نا. اس کا بہت طریقہ اچھا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے, جس سے حسد ہو نا, جس سے حسد ہو تو اس کی تعریف اگر ہوگی نا تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. یہ اس کی ایک علامت بیان کی گئی نا, کہ اگر اس کی تعریف ہوگی تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو اس کا طریقہ کریے, اس کی تعریف کریں دوسروں کے سامنے کہ یار یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا بچہ ہے. اور جس کو یہ لگے کہ مجھ سے اگر کوئی حسد کر رہا ہے, جسے لگے کہ مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے, تو اسے پڑھنی چاہیے قرآن کریم کی آخری سورت. کون سی ہے؟ سورہ ناس. سورہ ناس سے پہلے والی سورہ فلق. سورۃ الفلق. سورۃ الفلق آتی ہے آپ دیکھیں, اس میں آخر میں جو آیت ہے نا الیاس, کیا ہے؟ ومن شر حاسد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد. میں حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے, تاکہ وہ خدا نہ کرے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے, ہمیں نظر لگا دے, کوئی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو انسان کو یہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے. اور میں آپ کو ایک بہت پیارا طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ طریقہ اگر اختیار کریں گے نا الیاس, تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. اس کا طریقہ کریے, 3 بار سورۃ الاخلاص, 3 بار سورۃ الفلق, اور 3 بار سورۃ الناس, 3 بار پڑھ کے اس کو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے, دم کریں, اور پورے جسم پر پھیر لیں. جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے نا وہاں پھیر لیں گے. اس سے یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا, پروٹیکٹ ہو جائیں گے آپ. یعنی اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچے گی. اگر کوئی نظر لگانے جا رہا ہے تو انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی, اور کوئی تکلیف پہنچانے جا رہا ہے تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. آپ پروٹیکٹ ہو جائیں گے پورے نا, آپ سیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے گا, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, آفتوں سے حفاظت فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی اس کا بھی ورد رکھیں نا, اور درست طریقے سے پڑھیں, تاکہ ہمارا تلفظ بھی درست ہوں گے, ہماری ادائیگی بھی درست ہوگی, تو ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا, سچی باتیں. اس کے اندر ہم نے حسد سے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں کہ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو حسد کرنے والے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اپنی نیکیوں کو اگر بچانا ہے تو پھر حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہو. اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ الیاس, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. عبداللہ جزاک اللہ خیر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بہت برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ
بچوں کا مدنی چینل آ گیا.